بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر آپ کا یوم وصال ہے اور آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیسے پہنچے اور آپ کو یزید نے کیا کہا اور آپ نے یزید کا کہنا کیوں نہ مانا، اور آپ کا وجہ اقبال کیا ہے کہ آپ کو 14 صدیوں بعد بھی آج لوگ اپنا مرشد مانتے ہیں اور ان سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان سے احترام کا ایک رشتہ قائم کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں حسین نامی بہت سارے لوگ ملیں گے لیکن یزید نام کا کوئی نہیں ملے گا۔ یزید نام مٹ چکا ہے اور حسین قیامت تک زندگی کی علامت بن چکا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان یہ مقام کیسے ملا، اور یہ جو واقعہ کربلا تھا اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور کیوں امام علی مقام امام حسین نے یہ راہ اختیار کی، آئیے آج کی اس پروگرام میں ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے معزز حاضرین، میرے معزز ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف ایک نام ہی نہیں بلکہ آپ ایک دنیا ہیں، اور دنیا کی تمام تر جتنی ہم مثالیں دیں ان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ ہر جگہ پر ہمیں کام آ سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ امام علی مقام امام حسین سچائی کی علامت ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی علامت ہیں۔ آپ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والی وہ آہنی دیوار تھیں جس نے آنے والے مخلوق خدا کو اور آنے والی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درس دیا، اور وہ درس کیا تھا؟ وہ درس یہ تھا کہ اے پاکان محمد، اے امت مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، اگر کبھی کسی موقع پر تمہیں ظلم کے خلاف جھکنے کے لیے کہا جائے تو تم نے ظلم کے خلاف جھکنا نہیں ہے بلکہ تم نے ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اور اگر یہ سر کٹ جائے پھر بھی تمہاری فتح ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہاری کامرانی ہے۔ اب دیکھیے نا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ سر امام کٹ تو سکتا ہے، کسی ظالم فاسق فاجر اور کسی نالائق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیسک وجہ جو تھی آپ کی شہادت کی اور آپ کے واقع کربلا کی، وہ یہ تھی کہ آپ اس بندے کو حکومت پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آپ اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال اور پاس نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے اس کے خلاف علم جہاد کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، ایسے شخص کو حکمران نہیں مان سکتا کہ جس کی راتیں شراب و کباب میں گزریں، جس کا دن فسق و فجور میں گزرے اور عورتوں کے ناچ گانے وہ کرتا ہو۔ ایسے شخص کے لیے میں کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا ہاتھ سند ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر میں نے یہ ہاتھ اس ہاتھ میں دے دیا تو پھر تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر مجھ سے سوال کرے گا کہ اے حسین ابن علی، آپ کے ہوتے ہوئے ایک ظالم فاسق فاجر شرابی کبابی ایسا شخص حکمران بنا اور آپ نے اس کا خلاف کیوں نہ کیا، آپ نے اس کا ہاتھ کیوں تھام لیا اور آپ نے اس کی بیعت کیوں کی؟ تو فرمایا میرا یہ منصب ہے کہ میں خود اپنی جان دے دوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری نہ ہونے دوں۔ یہ وہ میسج تھا، یہ وہ پیغام تھا جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع کربلا سے ہمیں ملتا ہے۔
تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سا کردار ادا کریں۔ کردار 3 ہیں: ظالم کے خلاف ڈٹ جانا، دوسرا کردار کہ ظالم کے ساتھ ہو جانا جیسے یزیدیوں نے کیا، اور تیسرا کردار کہ ظلم کو دیکھ کر چپ رہنا جیسے باقی کوفیوں نے کیا۔ آج ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم حسینی کردار کو اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم یزیدیوں کے کردار کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کیا ہم کوفیوں کے کردار کی طرف تو نہیں جا رہے؟ یزیدی وہ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو شہید کیا، اور کوفی وہ تھے جو شہادت دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ آج بھی وہی معاملہ برپا ہے۔ آج حسینی کردار بہت کم لوگ اختیار کر رہے ہیں کہ ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں، بہت کم لوگ ہیں۔ شریعت کے خلاف کاموں کو دیکھ کر ڈٹ جائیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال دیکھ کر غیرت مندانہ اقدامات کریں، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسوں کی تعداد ہے کہ جو ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، اخلاقیات سے گرے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تو بھرمار ہے کہ جو ظلم دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں دیر کر دی تو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس لیے ہمیں آج چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے لیے امام حسین نکلے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے بارے میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، حتیٰ کہ دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہ دیا، اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا، الحاق نہ کیا، اور حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام علی مقام امام حسین کی ذات ہے۔ اب ایک اور کردار، کربلا کے میدان میں جو کردار تھا، ایک طرف یزیدی فوجوں کے وہاں پر جو ان کے خیمے تھے، اور دوسری طرف امام حسین پاک کے خیمے تھے۔ یزیدیوں کے خیموں میں گانا باجا، ناچ اور رقص و سرور جاری تھا، اور ادھر اللہ کا ذکر، تسبیحات و تحلیل اور رب کا قرآن اور محمد عربی کے فرمان کی تلاوت جاری تھی۔ یہ ہے ہمارے درمیان فرق کرنے والی کہ آج ہم حسین ابن علی شیر خدا کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا ہم حسینی کردار کے حامل ہیں یا یزیدی کردار کے حامل ہیں کہ اپنے بچیوں کی شادیوں میں 10-20 پہلے ہم ڈیگ چلا کے ہم کون سا کردار ادا کرتے ہیں؟ حسین ابن علی کو سلام ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے، اور ان کے سجدے کو سلام ہے، اور ان کی عزت و عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک مشن دیا، ہمیں انہوں نے نظریہ دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ جب نہیں جھکو گے اللہ وہ عزتیں عطا فرمائے گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو گئے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، دلیل فتح تو دیکھو کہ حسین کے دشمن جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔